کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر 4 بندے آئے۔ مفتی امین فیصل آبادی علیہ رحمہ نے آب کوثر اندر اس حدیث میں نقل فرمایا، 4 بندے کہ میرے تے تیرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر آئے، اور 5واں انہاں دا اونٹ سی۔ جس وقت حضور دی خدمت پہنچے تے 3 بندے لیدہ ہو گئے تے 1 بندہ لیدہ ہو گیا۔ وہ جڑے 3 لیدہ ہوئے انہاں 3 وچوں 1 بندہ بولیا، کہہ لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا سامنے بندہ کلا کھلوتا ہے اے دے ہاتھ کٹ دیتے جان۔ حضور نے فرمایا او کیوں ہاتھ کیوں کٹے جان؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کیتی ہے اور اسلام دا قانون ہے کہ چور تے ہاتھ کٹے جان دیں، اس واسطے چوری اس نے کیتی ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے کول کوئی گواہ ہے وے؟ فرمایا اے 2 بندے، عرض کرنے کہہ لگا جی اے 2 بندے جڑے نے نال میرے اے گواہ نے۔ حضور نے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تسی کی آندے ہو؟ کہہ لگا جی بالکل یہ سچ کہہ رہے ہیں، اسا انہوں آپی ویکھیا اونٹ کھول دیا، قلعے تو کھول دیا، اسی آپی ویکھیا ہے انہیں چوری کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون او 3 بندے جدوں اپنے دعوے دے اندر گل کر کے تے خاموش ہوئے نا، تے میرے لجپال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جڑا کلا بندہ جدے تے الزام لگ رہا انہوں پوچھیا، میرے آقا نے فرمایا دس تے صحیح چوری کر بیٹھے ہیں، چوری کر بیٹھے ہیں۔ ہائے ہائے، اس حضور دے غلام نے جڑا جواب دیتا نا بڑا ایمان افروز جواب ہے۔ ہاتھ بن کے اکھاں تو آنسو نے تے سر جھکا کے عرض کردہ حضور نوکر ٹواڈا ہوئے، خادم ٹواڈا ہوئے، غلام ٹواڈا ہوئے تے چوری کرے اے جچدا نہیں۔ ہائے ہائے، حضور ٹواڈا نوکر ہوئے تے چوری کرے اے جچدا نہیں۔ ہائے تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری کلیم۔ حضور نے فرمایا پھر تیرا کوئی گواہ؟ کیا لگا جی گواہ تے کوئی نہیں۔ میرے آقا اے اونٹ نو پوچھ لو اے کدھا ہے، اونٹ نو پوچھ لو وہ اونٹ کدھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنی، آپ نے اونٹ وال ویکھیا تے اونٹ زبان حال وچ بولنا شروع ہو گیا۔ اونٹ بول کے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے 3 بندے جھوٹے نے، اے جڑا کلا بندہ کھلوتا ہے نا یہ سچ بول دے، اللہ تو بات ایدی اگر کفالت کسی دے ہاتھ وچے تے ایدے کل میری کفالت ہے۔ یہ 3 بندے جھوٹے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کی اس داستان کو سنا تو میرے لجپال نبی نے ان 3 کو سزا دی۔ تو یہ جو غلام سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا میرے لجپال نبی نے اس کو پاس بلایا، بلا کے میرے کریم نبی نے سینے سے لگایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام دستے صحیح کیڑا کم کرنا ہے کہ تیریاں گوائیاں جانور دے رہے ہیں؟ کیڑا نیک عمل کرنا ہے کہ تیریاں گوائیاں جانور دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے، صحابی رو کے عرض کردہ سونا لمبے چوڑے وظیفے نہیں، نماز پڑھنا ماں، حسب توفیق قرآن دی تلاوت بھی کرنا ماں، کوئی زیادہ ورد وظیفے دی کثرت نہیں۔ میرے قریب نبی نے ارشاد فرمایا دستے صحیح پھر کیڑا کام ہے جڑا کثرت نہ کرنا ہے؟ ہائے ہائے، صحابی عرض کردہ آقا میں اٹھدا بیٹھدا چلدا پھردا صبح شام جتنا بھی منو وقت ملدا ہے تواڈی ذات تے درود پڑھدا رہنا وا۔ آئے ہائے، تواڈی ذات تے درود پڑھدا رہنا وا۔ میرے قریب نبی نے ارشاد فرمایا صحابی پھر فکر نہ کر، پھر رنج نہ کر، جس درود کی وجہ تو ایتھے بچ گئے انشاءاللہ اگے بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگے بھی بڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب تے والہانہ محبت اور عقیدت نہ درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم، قرآن کریم برہان رشید دی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر میرے رب نے اپنے حبیب دی ایک صفت نو بیان فرمایا ہے۔ حضور دی
ایک صفت نو میرے رب نے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونا اسا تانوں عظیم خلق دا مالک بنا کے بھیجیا، اعلی اخلاق دا مالک بنا کے بھیجیا۔ حضرت محترم میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور دی مکی زندگی بھی شانہ والی ہے، مدنی زندگی بھی شانہ والی ہے۔ میرے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی کرم و فضل اتے مبنی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت اندر ایک بندہ آیا ہے، توجہ کرنا، گل بڑی مزے والی، آ کے عرض کردہ جی اپنے نبی دی کوئی دو چار صفتاں تے سناؤ۔ بندہ مسلمان نہیں سی، آ کے بے باکی دے نال سوال کردہ جی اے مولا علی اپنے نبی دی کوئی دو چار صفتاں تے سناؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا انج کر تو نہ اللہ دی نعمتاں گن کے دس۔ بندہ حیران ہو گیا، کیا لگا جی اللہ دی نعمتاں کس طرح گنیاں جا سکتی ہیں؟ تھلے ویکھو تے نعمتاں، اتے ویکھو تے نعمتاں، سجے نعمتاں، کھبے نعمتاں، اللہ دی نعمتاں کنج گن سکنے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مِنْ شَجَرَةِ الْأَقْلَامِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ دنیا دے سارے درخت قلم بن جان اور سمندر صحیح بن جان، اللہ دیا نعمتاں نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ اللہ دیا نعمتاں کس طرح اپنا گنیا جا سکتی ہیں؟ وہ بندے نے جس وقت یہ سوال کیتا نا، یہ عرض کیتی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے، آپ کے سامنے جس وقت گلیں کیتیاں، آپ نے فرمایا اچھا تو نہیں گن سکتا؟ کیا لگا جی نہیں گن سکتا؟ آپ نے فرمایا یہ جنی بھی دنیا ہے نا، جنی بھی دنیا ہے، دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے، جنیاں بھی نعمتاں نے، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ انہاں ساریاں دے بارے فرمایا متاع الدنیا الا قلیل، یہ جو کچھ بھی ہے بالکل تھوڑا ہے، بالکل ہی تھوڑا ہے۔ آئے ہائے، آپ نے فرمایا تو قلیل نہیں گن سکتا، تے منوں کہہ رہے ہیں میں انک لعلی خلق عظیم، ہیں تو قلیل نہیں گن سکتا، تے منوں کہہ رہے ہیں میں انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، میرے لجپال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی بے مثل و بے مثال ہے، اور حضور دی ساری زندگی ساڑھے واسطے مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تائیں تے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ کی جگہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تواڈے واسطے تحقیق میرے نبی دی زندگی بہترین نمونہ ہے، میرے مصطفیٰ دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور دی ساری زندگی بے مثل و بے مثال ہے، لیکن توجہ فرمانا کچھ حضور دیاں صفتاں ایسیاں نے، حضور دیاں کچھ صفتاں ایسیاں نے جنہ صفتاں نو دلیل دے طور تے حضور نے کافراں دے سامنے پیش کیتا، اور کافراں نے انہاں صفتاں نو کافر ہو کے بھی منیا، کافراں نے انہاں صفتاں نو کافر ہو کے بھی منیا۔